جس طرح 2018 کے الیکشن سے نواز شریف کو باہر کیا گیا تھا اور جیل کے اندر کیا گیا تھا، اسی طرح عمران خان کو اس الیکشن سے باہر کیا گیا ہے اور جیل میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن کی کوئی کریڈیبلٹی ہوگی بغیر عمران خان کے؟ دیکھیے، ہمارا تو ڈیمانڈ یہی ہے نا کہ یہ جو الیکشن کا طریقہ کار ہے اس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ الیکشن واقعی وہ الیکشن ہے جو ہماری جمہوریت کے روح کے مطابق ہے۔ اس کے لیے میں خود آصف علی زرداری صاحب سے ملا ہوں، میں نے شہباز شریف صاحب سے بات کی ہے، میں نے عمران خان صاحب سے بات کی ہے کہ یہ اتنا عرصہ ہو گیا، یہ جو طریقہ کار ہے الیکشن کا، اس کے نتیجے میں تو کچھ فیوڈلز آتے ہیں، کچھ مافیاز کے نمائندے آتے ہیں، بلکہ کروڑ پتی اور ارب پتی لوگ آتے ہیں، عام باصلاحیت آدمی کو وہاں جانے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں متناسب نمائندگی پر اتفاق کرنا چاہیے۔ اس پر میں آپ کے علم میں لانا چاہوں کہ میرے ساتھ اتفاق کیا تھا مسلم لیگ نے بھی اور پی ٹی آئی نے بھی۔ البتہ آصف علی زرداری صاحب نے بالکل کلیئر بات کی کہ ہمیں تو یہ نظام سوٹ کرتا ہے اور یہ جو متناسب نمائندگی ہے یہ جماعت اسلامی کے لیے اچھا ہے، لیکن اس نظام کو بھی بنانے کے لیے آپ کو اسمبلیوں میں آنا پڑے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فرد کی گرد الیکشن گھومتا ہے یا خاندانوں کے گرد، اس کی بجائے اگر ہم نے متناسب نمائندگی پر عمل کیا تو پھر پارٹی منشور کو لوگ ووٹ دیں گے، ویژن کو ووٹ دیں گے، پروگرام کو ووٹ دیں گے، اور یہ چیز ختم ہو جائے گی پارٹی لیڈروں کی آمریت نہیں قائم ہو جائے گی۔ ابھی بھی ہمارے لیڈر تو اکثر ان کا رویہ آمرانہ ہوتا ہے، لیکن متناسب نمائندگی میں تو یہ پارٹی لیڈر سلیم صاحب اس وقت تو پارٹی لیڈر امریت سے بھی آگے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ خاندانوں کی بادشاہت ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بھائی ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے۔ آپ اور میرے ساتھ ٹائم نہیں ہے، لیکن جتنے سیاسی لیڈروں کے خاندان ہیں سب کو ٹکٹ دیے گئے ہیں۔ متناسب نمائندگی میں تو پھر اختیار 100% ان کے ہاتھ میں ہو جائے گا، تو بانجوں بتیجوں سے بھی بات آگے نکل جائے گی۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ اس میں ہر پارٹی لیڈر چاہتا ہے کہ اس کی پارٹی کامیاب ہو۔ پارٹی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ قوم کے اندر جو باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں ان کو ٹکٹ دیں گے۔ اس نظام میں وہ سمجھتا ہے کہ چونکہ یہ 1 ارب سے زیادہ اپنے حلقے میں خرچ کر سکتا ہے، اس لیے یہ اچھا ہے یا برا ہے، میں نے ٹکٹ اسی کو دینا ہے، اور پیسے کی بنیاد پر اب الیکشن ہے۔ تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہترین طریقہ متناسب نمائندگی کا طریقہ ہے۔ ٹھیک، اس کے لیے تو آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ ابھی آپ لوگوں نے کتنے امیدوار کھڑے کیے ہیں پاکستان میں؟ پاکستان میں اس وقت قومی اسمبلی کے لیے ہمارے امیدواران ہیں 240، اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے امیدواران ہیں 531۔ اچھا، یہ کیا وجہ ہے؟ مثلاً آپ کے ہر حلقے میں چند ہزار ووٹ ہوتے ہیں، اس لیے آپ لوگ متناسب نمائندگی بھی چاہتے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی کی طرح آپ لوگ قومی سطح پہ پاپولر پارٹی کیوں نہیں بن سکتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاپولر پارٹی تو جماعت اسلامی ہی ہے، اس لیے کہ چترال کے ترچمیر کے پہاڑ سے لے کر گوادر کے ساحل سے لے کر شہر کراچی اور سندھ کے گھوٹوں میں اگر کوئی جماعت آپ موجود پائیں گے آج کے دن، لیکن تھوڑا تھوڑا موجود ہے نا، یہ الگ بات پوزیشن میں نہیں ہے۔ نہیں، وہ ایک اور وجہ ہے۔ دوسرے پارٹیاں جو ہیں نا، دیکھیں انہوں نے انہی خاندانوں کو ٹکٹ دیے ہیں جو ایسٹ انڈیا کمپنی سے لے کر انگریز دور سے لے کر آج تک مسلط ہے۔ تو کسی نے چچا کو ووٹ دیا ہے اور ٹکٹ دیا ہے، کسی نے ان کے بھتیجے کو، کسی نے ان کے بھائی کو۔ ہم نے ہر جگہ صلاحیت کی بنیاد پر اپنے عوام کو ووٹ دیا ہے، اپنے کارکن کو ووٹ دیا ہے۔ اور پھر ابھی عملی مشکل یہی ہے کہ ایک طرف لینڈ کروزر کے ایک قطار ہوتا ہے، دوسری طرف ہمارا ایک عام کارکن ہوتا ہے کہ جو ایک گاڑی میں یا موٹر سائیکل پر کمپین کرتا ہے، اس کی وجہ سے ایک امپیکٹ پڑتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ سارے لوگ ہماری طرح بن جائے نا، جس طرح ہم ہیں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ کیسے یہ ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے۔ لیکن ایک چیز میں تو آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، پاکستان کی امیر ترین جماعت اسلامی ہے، سب سے زیادہ چندہ آپ کے ہاں اکٹھا ہوتا ہے، آپ کا ہر ورکر چندہ دیتا ہے۔ تو الخدمت کو دیکھ لیجئے، تو آپ لوگوں کو تو لوگ چندہ بھی بہت دیتے ہیں، تو اس لحاظ سے تو جماعت اسلامی امیر ترین جماعت ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے، چند دیتا ہے، لیکن ہماری مثال تو اس کی طرح ہے کہ جن کی حکومت مشرق اور مغرب میں تھی، 3 بر اعظموں میں، لیکن ان کے اپنے گھر میں غربت تھی۔ تو جماعت اسلامی پر لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ ابھی فلسطین کے لیے ہم نے 1 ارب اور 40 کروڑ یہاں اکٹھا کیا، لیکن ان کو پہنچایا۔ ابھی زلزلہ اور سیلاب اور کرونا وائرس کے زمانے میں ہم نے ارب ہا جمع کیے، لیکن وہ پیسہ ہم کبھی بھی اپنی جماعت پر خرچ نہیں کرتے ہیں۔ ان کا علیحدہ اکاؤنٹ ہے، اس کا آڈٹ ہوتا ہے، ہماری شورا میں سارا حساب کتاب پیش ہوتا ہے، اور ان امانتوں کو کبھی بھی ہم اپنی سیاسی یا جماعتی سرگرمیوں کا حصہ تو الیکشن نہیں کے لیے بناتے اگر ہیں۔ آپ اپیل کریں اور قوم سے مانگے تو الیکشن کے لیے بھی تو قوم آپ کو پیسہ دے دے گی۔ الیکشن کے لیے ہم اپنے کارکنان سے اپیل کرتے ہیں اور لیتے بھی ہیں، اور یہ جو ہمارا کام چلتا ہے وہ اسی کارکنان کے کنٹریبیوشن پر۔ ہم یہ کبھی بھی پسند نہیں کرتے ہیں کہ ہم ایک آدمی کا پیسہ لے کر وہ ہمارے پالیسی پر اثر انداز ہوں، وہ ہمارے جماعت پر غالب آ جائے اپنے پیسے کی بنیاد پر، صلاحیت کی بنیاد پر نہیں، اخلاص کی بنیاد پر نہیں۔ اس لیے ہم اس کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے کہ جس طرح باقی جماعتوں میں کہ ایک آدمی نے اپنے الیکشن پر کروڑوں خرچ کرتے ہیں اور پھر کامیاب ہو کر کروڑوں کو اربوں میں بدلتا ہے۔ نہیں، ہمارا امیدوار بنتا ہے وہ بھی چندہ دیتا ہے، ہمارا کارکن بھی چندہ دیتا ہے۔ میں آپ کو دلچسپ چیز بتا دوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارے کولیشن گورنمنٹ تھی، تو ہم نے مشترکہ کینڈیڈیٹ بھی کھڑے کیے تھے سینٹ کے لیے۔ تو باقی جن کو ٹکٹ ملا تھا سینٹ کے لیے، وہ اپنے ووٹر جو صوبائی اسمبلی کے ممبران ہوتے تھے ان کو کہلاتے تھے۔ ہمارے حصے میں جو آدمی آیا تھا پی ٹی آئی کا کہ ہم نے گروپ کی صورت میں ان کو ووٹ دینا تھا، ہم نے ان کو بلایا، ان کو کہاں کہلایا۔ وہ حیران تھا کہ یہ تو آپ الٹا کام کرتے ہیں، باقی لوگ تو اپنے ووٹر کو کہلاتے ہیں۔ ہم نے کہا اس لیے ہم آپ کو کہلاتے ہیں اور آپ سے کچھ لیتے نہیں ہیں، نہ آپ کے کانے پر آتے ہیں، کہ آپ نے منتخب ہو کر اپنی اس پیسے کو واپس ریفنڈ نہیں کرنا ہے سرکاری خزانے سے، کسی اسکیم سے۔ آپ لوگوں نے پی ٹی آئی سے بھی اتحاد کیا، ان کے ساتھ بھی مشترکہ گورنمنٹ میں رہے، اور ماضی میں مسلم لیگ نون سے بھی کیا تھا۔ کس کے ساتھ تجربہ اچھا رہا؟ کون سی نسبتاً بہتر ہے؟ میرے خیال میں دونوں میں کوئی خاص فرق تو مجھے نظر نہیں آیا، اگرچہ میرے اپنے مشاہدے یا تجربے میں ہمارا مسلم لیگ کے ساتھ کوئی ایسا اتحاد نہیں رہا ہے۔ یعنی جب سے میں امیر بنا ہوں، وہ آپ کی امارت سے پہلے قاضی حسین احمد صاحب ہاں، یعنی قاضی حسین احمد صاحب نے ان کے ساتھ وہ کیا تھا آئی جے آئی میں، جی، لیکن وہ بہت کم عرصے تک چلا تھا اقتدار میں آنے کے بعد، اور ہم نے اس میں کوئی وزارت بھی نہیں لی تھی، کوئی اختیارات بھی نہیں لیا تھا۔ ہم نے صرف ایک بنیاد پر مسلم لیگ کا ساتھ دیا تھا کہ جو منشور ہے یا جو دستور ہے یا جو اعلان ہے اس پر عمل کرے۔ پھر قاضی حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نواز شریف صاحب سے ملے کہ اب تو آپ اتنے بڑے مینڈیٹ کے ساتھ موجود ہے، تو یہ ہمارا پاکستان کا آئین ہے اور یہ ہمارا آئی جی آئی کا منشور ہے، اس پر عمل کرو۔ وہ عمل نہیں کر سکے اور وہی پھر اختلاف کا باعث بنا۔ اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہم نے کولیشن گورنمنٹ بنا لی، کافی حد تک ہم نے ان کا ساتھ دیا، اور خود عمران خان صاحب جلسوں میں کہتے تھے کہ جو تبدیلی کی چابیاں ہیں وہ جماعت اسلامی کے وزراء ہے، اور اس حکومت کی جو اپنے اچھی امیج ابتدا میں بنی تھی اس وقت تک تھی جب ہمارے منسٹر اس حکومت میں شامل ہو گئے۔ جب پھر ہم جدا ہو گئے پھر وہی صوبہ تھا، پھر وہی وزراء اور وہی حکومت تھی، لیکن اس کا امیج اور کارکردگی دن بدن کمزور ہوتا رہا۔ تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ڈپارٹمنٹ تھے ہم نے بھرپور چلائے اور قابل فخر تھے ان کے لیے، اور خود عمران خان بھی ہر مجلس میں ذکر کرتے تھے کہ جو ڈپارٹمنٹ جماعت اسلامی کے یہ ساتھ ہے وہ تسلیم اچھی کرنا چل پڑتا رہے ہے ہیں۔ کہ عنایت اللہ صاحب کی کارکردگی پوری کابینہ میں سب سے بہتر تھی، وہ اپنی جگہ پہ۔